نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی. اور نعمتوں ہونے کے باوجود جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے زیادہ مختلف نہیں تھی. دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے ان کا مہر ادا کرے. آپ نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں. چنانچہ آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا اور بی بی حوا کا نکاح ہو گیا. دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن انہیں حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہتے تھے. اس عرصہ میں دونوں کو جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجرہ منورہ کے. شیطان ان دونوں کا کھلا دشمن تھا. شیطان کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا تاکہ ان کی شرمگاہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائے. شیطان لگاتار ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہا. ایک دن شیطان ان سے آ کر کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے پھل کھانے کے لیے منع کیا ہے، کہیں تم اس پھل کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ. شیطان کی شیطانی اور بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئے. آخر کار شیطان کی لگاتار سازشیں رنگ لے آئی. اس نے حضرت بی بی حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا. ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس شجرہ منورہ سے یہ پھل کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے. شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، لیکن پھر بی بی حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے. خیر، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پھل کھانے پر تیار ہو گئے. ابھی پوری طرح سے پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ایک دوسرے کے سطر بے پردہ ہو گئے، جس پر دونوں نے جلدی سے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو پوشیدہ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا اور شیطان کے برگلانے پر نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دوستو، جب دونوں نے اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے. اللہ پھر فرمانے لگے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، وہیں پر مرنا اور اسی میں سے پھر پیدا ہوگے. پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ.